سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ ختم ہوئے 20 روز گزر گئے ہیں، اور آج کی جو تازہ ترین خبر ہے وہ پاکستانی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کے حوالے سے یہ خبر ہے۔ سنگاپور میں وہ کسی بین الاقوامی تقریب میں مدعو تھے، اور وہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 22 اپریل جس دن پہلگام کا واقعہ ہوا، اس دن سے پہلے کی جو پوزیشنز تھیں افواج کی، اس طرف ہم جا رہے ہیں اور تیزی سے ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ یہ تو بظاہر ایک اچھی خبر لگتی ہے، لیکن اگر اس کا موازنہ کریں جو بھارت کے اندر اس وقت صورتحال ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دوبارہ کسی بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہوں۔ ان کے جو وزیر دفاع ہیں رجناتھ سنگھ، وہ چھاتی پر ہاتھ لگا کر جو آزاد کشمیر ہے ہمارا، اس پر قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک مودی صاحب کا تعلق ہے تو وہ بھارت کے مختلف ریاستوں میں جا کر جلسے کر رہے ہیں اور بظاہر اپنے آپ کو فاتح قرار دے رہے ہیں۔ ان کے پوسٹر لگ رہے ہیں جو بھارتی ایئر فورس کے یونیفارم پہنے، اور آپریشن سندور جو ہے اس کو برقرار رکھنے اور اس کو جاری رکھنے کے حوالے سے ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ بھارتی سرکار جو کچھ بھی کرے، لیکن وہ اس اپنی شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو جگ ہنسائی ہوئی ہے بھارتی سرکار کی اور مودی سرکار کی، اس پر کسی طرح سے پردہ ڈالا جائے، اور جس کو ہم اردو میں جھیپ مٹانا کہتے ہیں وہ کیا جائے۔ لیکن اس عمل کے کچھ نتائج بھی ہیں۔ مثال کے طور پر کل وہ مغربی بنگال گئے جہاں پر ممتا بنرجی وزیر اعلیٰ ہے، تو وہاں ان کے ایک وزیر نے کہا کہ ہم نے آپریشن سندور کو آپریشن بنگال میں تبدیل کرنا ہے، یعنی کہ ممتا بنرجی کو شکست دینی ہے، جو کہ بی جے پی کی مخالف ہیں۔ اس کا جو نتیجہ نکلا، تھوڑی دیر بعد ممتا بنرجی نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بی جے پی کو اور مودی صاحب کو اڑا کر رکھ دیا۔ انہوں نے فیکٹس، فگرز، اعداد و شمار کے ساتھ بتایا کہ جو ان کی سرکار ہے وہ بی جے پی کے سرکار سے کس طرح سے بہتر وہاں کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے مذاق اڑایا مودی کا اور کہا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ایک تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ایسے وقت میں جب دنیا میں آپ کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے، تو آپ نے جو وفد بھیجا ہے اس میں تمام اپوزیشن کے لوگوں کے ترلے منت کر کے ان کو آپ لے کر جا رہے ہیں، لیکن آپ خود یہاں پر آ کر اس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں جس میں کہ آپ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں۔ بلکہ انہوں نے ان کو ایک دھمکی بھی دی، ایک الٹیمیٹم بھی دیا کہ اگر آپ کو مقابلہ کرنے کا اتنا شوق ہے تو آئیں، اپنی جو گودی میڈیا ہے اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے آ جائیں، تو ہم ذرا بات کرتے ہیں کیمرے کے سامنے، اور آپ اگر چاہیں تو اپنا جو ٹیلی پرامپٹر جس کو دیکھ کر آپ پڑھتے ہیں اس کو بھی آپ لے آئیں، تو دیکھتے ہیں کہ لوگ فیصلہ کریں۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو کوشش ہے مودی صاحب کی، آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان تمام ریاستوں میں گئے ہیں، چاہے وہ راجستھان ہو، گجرات ہو، بہار ہو، بنگال ہو، آج جو ہے وہ اتر پردیش گئے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ جو متاثر جو علاقے تھے اس جو محدود جنگ کے،
وہاں نہیں گئے، وہ جموں میں نہیں گئے، کشمیر میں نہیں گئے، پنجاب میں نہیں گئے، اور باقی دنیا دوسری جو ریاستیں ہیں وہاں پر وہ ضرور گئے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ بہت دباؤ ہے مودی پر، جو ان کو سفارتی، فوجی اور ابلاغ عامہ میڈیا کے حوالے سے جو ان کو شکست ہوئی ہے، جو ان پر بھرپور تنقید ہو رہی ہے، اور یہ تنقید صرف ان کے سیاسی مخالفین کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے، خود جو سنگھ پریوار ہے، جو ہندوتوا کی جو فیکٹری ہے، ادھر سے بھی ان پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے ان کی نیا جو ہے وہ ڈبو دی۔ جس طریقے سے انہوں نے اعلان کیا اور متعدد بار انہوں نے کہا کہ یہ جنگ بندی انہوں نے کرائی، اس کا اعلان بھی انہوں نے کیا۔ اب ایک امریکی عدالت میں امریکی ایک جو ان کے وزیر ہیں، انہوں نے عدالت کے اندر یہ لکھ کر دیا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو تجارت کا جو حربہ ہے اس کو استعمال کر کے دونوں ایٹمی ملکوں کے اندر جنگ جو ہے اس کو ختم کرایا۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے بھارت کی میڈیا میں خود کانگریس پارٹی ماسوائے جو انہوں نے اپنا ایک بندہ مستعار دیا ہوا ہے ششی تھرور کے، تو بھرپور جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے مودی پر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مودی کو جو یہ ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، ایک تو فوری طور پر وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے۔ ابھی جو ان کی کمزوریاں سامنے آئی ہیں، جس کا اکثر جو ملکی اور غیر ملکی جو دفاعی تجزیہ کار اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو انہوں نے خاص طور پر ان کے ایئر فورس کے محاذ پہ اور جو اسپیس ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے بہت ساری ان کی کمزوریاں کھل کر سامنے آئی ہیں۔ ساتھ ہی جس طریقے سے چین نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں، نہ صرف یہ کہ پاکستان نے J-10C جہاز، فائٹر جہاز استعمال کیے، اور PL-15 جو میزائل تھے وہ استعمال کیے، بلکہ ابھی یہ خبریں ہیں کہ کسی بھی وقت پاکستان کو HQ-19 میزائل اور J-35 جو اسٹیلتھ فائٹر جدید ترین جو جنریشن 5 جو ایئر کرافٹس ہیں، فائٹر جیٹس ہیں، وہ چین پاکستان کو دے سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھارت فوری طور پر اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ کرے، لیکن مودی کی جو کے پاؤں سے جو زمین سرک رہی ہے، وہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ان کو کرنا پڑے گا۔ وہ کیا کریں گے اور کس وقت کریں گے، یہ ایک سوال ضرور ہے، لیکن پاکستان کی بھی ان تمام چیزوں پر نظر ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر اس طرح کی کوئی کارروائی ہوئی جس کو گرم جنگ کہتے ہیں، تو اس میں بھی ان کو کچھ تیاری کے لیے وقت چاہیے ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی جو پراکسی وار ہیں، جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں پاکستان کے اندر، اس پر وہ زیادہ پیسے خرچ کریں گے۔ لیکن جو بدقسمتی ہے بھارت کی وہ یہ ہے کہ انہی دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ایک سے فریقی کانفرنس ہوئی چین میں، جس میں افغان جو عبوری حکومت ہے ان کے وزیر خارجہ بھی تھے، ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی تھے۔ تو وہاں پر جو بات چیت ہوئی ہے، اور سی پیک کو خود افغانستان میں توسیع دینے کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، اور حال ہی میں جو افغان طالبان اور جو ان کے امیر ہیں ملا ہیبت اللہ، انہوں نے جو فتویٰ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے افغانستان سے باہر جو کوٹ اینڈ کوٹ جہاد ہے اس پر پابندی لگائی ہے، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ بھارتی حکومت پر بھی پڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی خوش فہمی کا شکار ہوں کہ جی وہ کوئی سوئچ ہے جو کہ بند ہو جائے گا، اور افغانستان کے اندر سے جو پاکستان کے اندر مداخلت ہوتی رہی ہے وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے مشکلات ضرور ہوں گی۔ اور ابھی جو وزیر اعظم شہباز شریف نے جن 4 ملکوں کا دورہ کیا ہے، جس میں وہ ایران بھی گئے، تو خود ایران
کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے وہ خاصی ایڈوانس لیول پہ گئی ہے. تو پاکستان اپنی طرح جو اپنے جو بیسز ہیں ان کو صحیح طرح سے کور کر رہا ہے, اور جو غیر ملکی جو وفود بھارت نے بھیجے ہیں اس میں بھی ان کو کسی قسم کی کوئی خاص کامیابی نہیں ملی. آپ اسے دیکھیں کہ گیانا ایک چھوٹا سا ملک ہے, اس کے علاوہ یہ جتنے بھی لوگ گئے ہیں 33 ممالک میں 7 وفود انہوں نے بھیجے ہیں, تو کہیں بھی کسی سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت سے ماسوائے گیانا کے کہیں ان کی ملاقات نہیں ہوئی, کسی پارلیمان میں ان کو نہیں بلایا, کوئی میڈیا کا کوئی بہت بڑا ایونٹ یہ نہیں کر سکے. تو ابھی تک ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی, بلکہ ششی تھرور جو کہ ایک وفد کے سربراہ ہیں جس نے جو امریکہ بھی گیا ہے, انہوں نے خود آج کی جو خبر ہے جو خود بھارتی ویب سائٹ نے جاری کی ہے, اس نے کولمبیا جہاں پر یہ گئے ہیں وہاں کے حوالے سے اپنی مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ جی انہوں نے ہمارا ٹھیک طرح سے ساتھ نہیں دیا. تو جو سفارتی محاذ پر یہ جو انہوں نے وفود بھیجے ہیں اس میں بھی ان کو کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی, جبکہ پاکستان نے ایک طرف اپنا وفد بھیجا ہے جو امریکہ پہنچ گیا ہے. ابھی ان کی جو سرگرمی ہے وہ جب آئے گی سامنے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف خود بھی ایک سفارتی محاذ پر سرگرم ہیں, وہ 4 ملکوں کے دورے پر گئے ہیں, ابھی آج وہ تاجکستان میں ہیں. تو وہ اپنے خطے کے ممالک کے ساتھ, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ عید کے بعد وہ اور کچھ جو اہم ترین ممالک ہیں جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے وہاں جائیں گے. تو پاکستان جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا, وہ ہر محاذ پر وہ اپنی جو سرگرمی ہے اس کو تیز کیے ہوئے ہے, تاکہ اگر اگلی بار کسی قسم کی کوئی مہم جویانہ سرگرمی بھارت کرے تو ان کو منہ کی کھانی پڑے. ابھی تک ان کو کسی قسم کی کوئی خاص کامیابی نہیں ملی, اسی لیے جو ہے وہ صرف اپنے ہی جو لوگ ہیں ان کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ اس طرح کے جلسے جلوس کر کے وہ گزارا کر رہے ہیں. لیکن بھارت کے اندر مودی صاحب کے لیے جو ماحول ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. اب تھوڑی سی بات ہم کر لیں پاکستان کے اندر کی سیاست کی. اگر آپ نظر ڈالیں جو موجودہ نظام کے خلاف جو سب سے بڑی جو اگر کوئی جماعت اور گروہ ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. اگر آپ خبریں دیکھیں جو بیانات آ رہے ہیں خان صاحب کے, جو ان کی بہن علیمہ خان جو فرما رہی ہیں, ان کے جو مختلف جو لیڈرز جو بات کر رہے ہیں, تو کسی ایک کی بات دوسرے سے نہیں ملتی. اور خود ان کے جو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انتشار بن گئی ہے, اور وہ انتشار ملک کے اندر ان کا ایجنڈا تھا, لیکن اب وہ انتشار اپنی جماعت کے اندر بڑے پیمانے پر ہے. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا عالیہ حمزہ کو انہوں نے پنجاب میں اپنی جماعت کا سربراہ بنایا تھا, اب اس کی بجائے ایک کمیٹی انہوں نے بنا لی ہے, اس پر الگ سے جو ہے وہ سر پھٹول جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں جب وہ جماعت خود اندر انتشار کا شکار ہو اور خان صاحب اندر سے کہہ رہے ہوں کہ جی مجھے پتہ ہے کہ کون لوگ جو ہے وہ وکٹ کے دونوں سائڈ سے کھیل رہے ہیں, تو یہ پتہ دیتی ہے کہ جماعت کے اندر انتشار اور نفاق کتنا ہے. ایسے میں خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے کہ جی ہم عید کے بعد پورے ملک میں تحریک چلائیں گے, اس وقت اگر آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ بات کریں تو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جی 10 جون کو بجٹ آئے گا اور حالات پہلے سے بہتر ہوں گے. تو پوری لوگوں کی توجہ جو ہے وہ مانسون کی موسم پر ہے, بجٹ پر ہے, معیشت پر ہے, اور جو بھارت سے جو خطرات لاحق ہیں اس کی طرف ہے. ایسے میں کسی قسم کی تحریک ایک بے وقت کی راگنی وہ ضرور ہے, لیکن یہ وہ راگ ہے جو وہ خود ہی گا رہے ہیں اور خود ہی سن رہے ہیں, اس کے نہ سامعین ہیں نہ ناظرین ہیں. تو جو اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال ہے میرے خیال میں ابھی تک مسلح افواج نے بھی,
سیاسی قیادت نے بھی، پارلیمان نے بھی، سفارتی محاذ پہ بھی، میڈیا کے محاذ پہ بھی ابھی تک ہماری جو صورتحال ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ بجٹ کے اندر کوئی ایسی اصلاحات ہوں گی جس کے نتیجے میں ملک کی جو معیشت ہے وہ مزید گرو کرے گی، مضبوط ہوگی، کیونکہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہوگا تبھی جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی، دفاعی طور پر بھی مضبوط ہوگا۔